ذرا تصور کیجیے، ایک چھوٹی سی رن وے، گھنی دھند اور دو بوئنگ 747 جہاز، دنیا کے سب سے بڑے پیسنجر ایئر کرافٹس ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ صرف چند سیکنڈز کے فاصلے پر کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک مصیبت صرف ایک لفظ کی غلط فہمی سے اتنی بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ کوئی وار زون نہیں تھا، نہ ہی کوئی ٹیررسٹ اٹیک، لیکن پھر بھی 583 لوگوں کی زندگیاں ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے واقعے کی طرف جو ہوائی سفر کی تاریخی رخ کو بدل گیا، جہاں صرف فوگ، کنفیوژن اور ہیومن ایرر نے مل کر دنیا کے سب سے بڑے ہوائی حادثے کو انجام دیا۔ یہ کہانی ہے ٹینریف ایئرپورٹ ڈیزاسٹر کی۔ سچ بتاؤ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہر بات ہوتی ہے سچ کے ساتھ۔ 27 مارچ 1977 کا دن تھا۔ ٹینریف، جو کہ کینری آئلینڈ کا ایک آئلینڈ ہے، اسپین کا حصہ ہے۔ وہاں کے لوس روڈس ایئرپورٹس پر سب کچھ عام تھا، مگر اسی دن کچھ خاص بھی تھا۔ ایک اور قریبی آئلینڈ، گرین کینیریا، جہاں پین ایم اور KLM کے جہاز اترنے والے تھے، وہاں بام کا تھریٹ مل گیا۔ ایئرپورٹ ٹیمپرری بند کر دیا گیا اور سب پلینس کو الٹرنیٹ جگہ بھیج دیا گیا، اور یہ جگہ تھی ٹینریف کا لوس روڈیس ایئرپورٹ۔ یہاں نارملی اتنا ہیوی ٹریفک نہیں ہوتا، پر اس دن 12 سے زیادہ پلینس یہاں اتر گئے۔ اس بھیڑ میں دو بڑے پلینس بھی تھے۔ پہلا KLM فلائٹ 4805 ڈچ ایئر لائن کا بوئنگ 747 اور دوسرا پین ایم فلائٹ 1736 امریکن ایئر لائن کا بوئنگ 747۔ دونوں پلینس گرینڈ کینیریا جا رہے تھے، لیکن ٹیمپرری ٹینریف میں رکنے پڑے۔ لوس روڈیس کا رن وے چھوٹا تھا، ٹیکسی ویز لمیٹڈ تھے، دونوں پلینس رن وے پر ایک کے بعد ایک پارکڈ تھے۔ ویدر بھی ٹھیک نہیں تھا، دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گرینڈ کینیریا کا ایئرپورٹ پھر سے کھل گیا۔ اب سب پلینس واپس نکلنے لگے۔ KLM فلائٹ 4805 کے پائلٹ نے سب سے پہلے ٹیک آف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت رن وے پہ پین ایم کا جہاز بھی موجود تھا، لیکن وہ ٹیکسی کر رہا تھا، یعنی رن وے کراس کر رہا تھا۔ یہاں پر ہوا کمیونیکیشن کا سب سے بڑا کنفیوژن۔ KLM کے پائلٹ نے ATC سے کلیئرنس لی اور کہا "وی آر ناؤ ایٹ ٹیک آف"، یعنی کہ اب ہم ٹیک آف پر ہیں۔ تو ATC نے جواب دیا "اسٹینڈ بائی فار ٹیک آف، آئی ول کال یو"، یعنی کہ آپ یہیں رکیں، ہم آپ کو کال کر کے بتائیں گے۔ مگر KLM کے پائلٹ نے یہ سمجھا کہ انہیں ٹیک آف کی اجازت مل گئی ہے۔ ویزیبلٹی زیرو تھی، ATC ٹاور سے رن وے نظر نہیں آ رہا تھا، گراؤنڈ ریڈار بھی نہیں تھا۔ KLM پائلٹ نے پلین کو فل تھرسٹ پر ڈالا اور ٹیک آف سٹارٹ کر دیا۔ دوسری طرف پین ایم کا جہاز ابھی تک رن وے پر تھا، ٹیکسی کرتے ہوئے سلو موو کر رہا تھا۔ دو بوئنگ آمنے سامنے تھے، ہر ایک میں 350 سے زیادہ مسافر سوار تھے، اور وہ دونوں ایک ہی رن وے پر تھے۔ پین ایم کے پائلٹ نے دیکھا کہ ایک اور پلین اس کی طرف فل اسپیڈ میں آ رہا ہے۔ انہوں نے رن وے سے سائیڈ میں موڑنے کی کوشش کی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ KLM کا جہاز پین ایم کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نوز اور فرنٹ ویل تھوڑا لفٹ لیتا ہے، مگر باٹم پارٹ پین ایم کے اوپر فیوزلاج سے ٹکرا جاتا ہے۔ ایک شدید دھماکہ ہوتا ہے، پین ایم کا جہاز فائر بال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ KLM کا پلین کچھ میٹرز آگے کریش کرتا ہے اور پوری طرح جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ KLM کے تمام 248 پیسنجر مارے گئے، پین ایم کے 335 لوگ بھی ہلاک ہو گئے، صرف 61 لوگ بچ پائے، وہ بھی پین ایم کے فرنٹ کیبن میں تھے۔ جہاز کے اندر آگ، دھواں، چیخو پکار اور جلتی ہوئی لاشیں۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ ریسکیو ٹیمز بھی ایموشنلی کولیپس ہو گئی۔ انویسٹیگیشن میں کچھ اہم نتائج سامنے آئے۔ KLM کے پائلٹ نے بنا کلیئرڈ پرمیشن کے ٹیک آف سٹارٹ کر دیا۔ ATC اور KLM کے درمیان کمیونیکیشن کنفیوژن تھا، دھند اور گراؤنڈ ریڈار کی کمی نے ایکسیڈنٹ کو بڑھایا۔ KLM کے پائلٹ پر وقت کا پریشر تھا، اس فلائٹ کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے والا تھا، یعنی سب کچھ ایک پوائنٹ پہ مل گیا اور ایک بڑا ایکسیڈنٹ بن گیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔